إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز سامعین اور سامعات، ہم سورہ یوسف کی تفسیر لے رہے ہیں، جس کی ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 23 تک کی تفسیر لی تھی۔ اس کے بعد آج کی آیت نمبر 24 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا ان کے ساتھ، وَهَمَّ بِهَا، اور انہوں نے بھی ارادہ کیا اس کے ساتھ، لولا، یا ارادہ کر لیتے ان کے ساتھ، لولا، اگر نہ، الرآ برہان ربہ، اپنے رب کی دلیل دیکھ لی ہوتی، کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم پھیریں اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، السوء، برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، انہ کان من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، قدت کے معنی پھاڑ دی، عورت نے پھاڑ دیا، قمیصہ، یوسف علیہ السلام کی قمیض کو، من دبر، پیٹھ سے، پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَ يَا، اور دونوں نے پایا، سیدہا، عورت کے خامد کو، لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس، قالت، کہا عورت نے، ما جزاء، کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے، من اراد بأہلک سوءا، کہ جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ رکھتا ہو، الا، مگر، ان یسجن، کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، ہی راودتنی عن نفسی، کہ اسی نے مجھے پھسلایا تھا، یا مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس کے عورت کے گھر والوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اور کہا اس نے کہ دیکھو، ان کان قمیصہ، کہ اگر اس کی قمیض، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے، قدہ پھاڑی گئی ہے، من قبل، آگے سے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور پھر یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کی یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے قدہ پھاڑی گئی ہے، من دبر، پیٹھ سے، پیچھے سے، فکذبت، تو عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پس جب دیکھا اس کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض کو، قد من دبر، کہ پھاڑی گئی ہے وہ پیٹھ سے، پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، تو کہا اس، یعنی عزیز مصر نے، انہ من کیدکن، کہ بے شک یہ تمہاری چال مکر میں سے ہے، تمہارا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یا یوسف اعرض عن ھذا، اس سے درگزر کرو، یعنی اس چیز کا تذکرہ نہ کرو کہیں،
वस्तगफिरी ज़ंबिक, और बीवी को कहा कि अपने गुनाह का, उससे अपने गुनाह की इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश मांगो। इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, बेशक तू ही थी ख़ताकारों में से, गलती करने वालों में से। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 24 से 29 तक की तिलावत और तर्जुमा पेश किया गया है। फरमाया अल्लाह ताला ने, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में से साबिक़ा आयत पढ़ी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवानी को पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म हिकमत से नवाजा, और इस जवानी तक पहुँचने के साथ ही जिस घर में वो रहते थे, अजीज़ मिस्र के घर में, उसकी बीवी की नज़रें किस अंदाज से बदलती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि पहले एक बच्चा होने के हवाले से उसको शफ़क़त की, मोहब्बत की निगाह से देखना, अब जब जवानी तक पहुँच जाते हैं तो किस अंदाज से वही नज़रें बदल कर जो है वो एक गुनाह और बुराई की तरफ माइल हो जाती हैं। और यहाँ पर हमने ज़िक्र किया था कि यही वजह है कि इस्लाम ने गैर महरमों के आपस में उनका मेल मिलाप, एक जगह पर उनका रहना सहना, बेपर्दगी और खलवत और इस तरह की चीज़ों को इसीलिए हराम किया है कि इस तरह की चीज़ों के जो बुरे नताइज होते हैं, तो उस पर जो है औरत की जब निगाहें बदलती हैं तो किस तरह से उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुराई का इरादा किया और उसके लिए अपने आप को तैयार किया, दरवाज़े मुकम्मल तौर पर बंद कर लिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। लेकिन आगे से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का डर खौफ उसको भी दिलाते हुए और खुद भी अल्लाह के पनाह लेने का, यानी कि अल्लाह की पनाह ली और फरमाया कि माआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह लेता हूँ, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, बेशक वो मेरा रब है कि जिसने मुझे बहुत अच्छा ठिकाना दिया है, अच्छी जगह दी है रहने सहने को। और फिर ज़िना की जो बदकारी की जो इसके जराइम हैं, इसके जो बड़े बड़े गुनाह के पहलू हैं, उसका तज़किरा फरमाते हो, इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, कि बेशक नहीं फला पा सकते ज़ालिम लोग, यानी इस तरह की बदकारियाँ करने वाले, उनके इन बदकारियों के अंजाम दुनिया आखिरत में क्या होते हैं। उसके बाद फरमाता अल्लाह ताला, वलक़द हम्मत बिही, अब जब औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी तो उसके मतलब फरमाता अल्लाह ताला कि यकीनन उस औरत ने बुराई का इरादा किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। वलक़द, और वाव और लाम और कद तीनों जो है ताकीद के लिए, वाव कसम खा, लाम और कद ताकीद के लिए दोनों लफ्ज़ हैं कि कसम है कि यकीनन ज़रूर उसने बुराई का इरादा कर लिया था। और इरादा ही नहीं सिर्फ किया बल्कि साबिक़ा आयत में जिससे हमने पढ़ा है कि उसने मुकम्मल तौर पर उसके इंतज़ामात भी कर लिए थे अपने आप को बनाने संवारने के हवाले से और बंद दरवाज़ों को बंद करने के हवाले से, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बार बार बुराई की दावत देने और इस चीज़ की तरफ उनको फिसलाने और बहकाने के हवाले से, यानी उसके मुकम्मल जो है प्लानिंगें थी। तो औरत की तरफ से तो कोई कमी न थी बुराई का इस इरादा, न सिर्फ इरादा बल्कि बुराई को मुकम्मल तौर पर उसको अमली तौर पर लाने में। लेकिन आगे से यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है उसके बारे में अल्लाह फरमाता है, वहम्म बिहा, और यूसुफ भी उसके साथ बुराई का इरादा कर लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर उन्होंने अपने रब की दलील और बुरहान न देखा होता। तो यहाँ पर यानी कि वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से बुराई का इरादा करने के हवाले से मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ उनके अक़वाल हैं। अब बात का तो ये कहना है कि वाक़े से ज़ाहिर ये होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी बुराई का इरादा पैदा हो चुका था, नऊज़ बिल्लाह, उनका कहना है ऐसा। क्योंकि कहते हैं कि ये इंसानी फितरत है कि जैसे कि अगर कोई रोज़ेदार ठंडा पानी देखता है तो उसे ठंडा पानी पीने की रग़बत पैदा होती है, लेकिन वो सिर्फ़ अल्लाह के डर खौफ की वजह से, रोज़े में होने की वजह से जो है पानी नहीं पीता। तो इसी तरह कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी बुराई का इरादा तो पैदा हो गया था, लेकिन उन्हें अल्लाह के डर खौफ से जो है उस इरादे को निकाल दिया। और दूसरों का ये कहना है कि यहाँ पर हकीकत बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में इस बुराई का इरादा पैदा हुआ ही नहीं। अच्छा, पहले जो कहते हैं कि बुराई का इरादा पैदा हो जाना, पहली बात तो कहते हैं कि चूँकि इंसानी फितरत है ऐसी चीज़ हो जाना, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बशर है, इंसान है, इस लिहाज से ऐसी चीज़ का दिल में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। और
لیکن یوسف علیہ السلام کا کمال اور ان کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے اس برائی کے ارادے کو فوراً جھٹک دیا اور نکال دیا، اور عورت کے بار بار اصرار کے باوجود بھی اس پر تیار نہ ہوئے۔ خیر یہ معنی بھی ان کی طرف سے جو بیان کیا گیا ہے ایک طرح کا اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کا پہلو اس میں نظر آتا ہے کہ برائی کا ارادہ ہونے کے باوجود بھی اس سے بچ جانا، لیکن جو اس میں زیادہ صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر برائی کا ارادہ پیدا نہ ہونا ہی اصل یوسف علیہ السلام کا کمال ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہی نہ ہوا۔ اسی لیے فرماتا ہے کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل اور برہان نہ دیکھا ہوتا، لیکن اپنے رب کے دلیل اور برہان دیکھا ہوا تھا، اس لیے ان کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہی نہ ہوا۔ کیا دلائل ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا نہ ہوا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی آیت میں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم اس سے پھیرتے ہیں برائی اور بے حیائی۔ اور یوسف علیہ السلام کا خود بھی فرمانا ہی راودتنی، کہ اسی عورت نے مجھے پھسلانے کی بہکانے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسری دلیل آگے جو آ رہی ہے قمیص کا معائنہ کرنے کے حوالے سے بھی پتہ چلا کہ واقعہ ہی عورت ہی کا جرم تھا، اسی کی ساری کوششیں تھیں۔ پھر بلکہ عزیز مصر کا خود بھی کہنا انکی کنت من الخاطئین، کہ تو ہی غلطی پر تھی، تو ہی گناہ کر رہی تھی۔ اور بلکہ آگے چل کر ہم اسی واقعے میں پڑھیں گے کہ مصر کے بادشاہ کا بھی کہنا اذ راوتن یوسفا، کہ تم نے یوسف کو بہلانے کی کوشش کی تھی، بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اور بلکہ مصر کی عورتیں جن کا واقعہ آگے آ رہا ہے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ان کا بھی اپنی یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش کرنا کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے یوسف پر کس طرح کا برائی کا پہلو نہ دیکھا۔ اور بلکہ خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا انہ لمن الصادقین، کہ یوسف ہی سچوں میں سے ہے، میں ہی غلطی پر تھی، گناہ کر رہی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کا فرمانا بھی الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، کہ اگر تو مجھے ان کے چال و مکر سے، ان کے فریبوں سے بچاتا نہیں تو میں ان کی طرف جھک جاؤں۔ تو یہ ساری دلائل ہیں اس بات کے کہ واقعی یوسف علیہ السلام کے دل میں یہاں پر برائی کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اور یہی اصل اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کمال ہے کہ اس طرح کے برائی کے موقع ہونے کے باوجود اور طرح طرح کی برائی کے یعنی کہ سارے لوازمات مہیا ہونے اور سامنے ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں اس طرح کی برائی کھٹکے ہی نہ، اس طرح بے حیائی کا ارادہ ہی پیدا نہ ہو۔ اصل تو کمال یہی ہے، کیونکہ ارادہ پیدا ہو کر اس سے پھر اپنے آپ کو نکالنا حقیقت میں ایک دوسری چیز ہے۔ تو یہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ یوسف علیہ السلام بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر انہیں اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ اب رب کی دلیل کیا تھی؟ اس حوالے سے بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں، اکثر و بیشتر اس طرح روایات ہیں جس میں قرآن و سنت میں اس دلیل کے بارے میں کوئی بیان نہیں ہوا صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کہ وہ دلیل کیا تھی۔ تو چنانچہ بعض کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، نومولود بچہ تھا، جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی، تو اس نے جو ہے اس بات کی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی کہ بری ہیں۔ تو بعض کا یہ کہنا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بچہ اس طرح کا ہونا کہ جس نے اس طرح کی گواہی دی ہو، اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس صحیح دلیل نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ بلکہ ہاں یہاں پر کہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، وہاں وہ واقعہ آگے آ رہا ہے یہاں پر لولا ان رأى برهان ربی، کہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ تو رب کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پر اب بات کر رہے تھے کہ بعض نے تو عجیب و غریب یہاں پر اسرائیلی قصے کہانیاں لکھے ہیں کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا کہ اس وقت ان کے سامنے ان کی شکل و صورت آ گئی۔ اور حقیقت میں یہ تصوف کی دنیا میں اس طرح کے قصے کہانیاں چلتی ہیں جہاں تصور شیخ اور اس طرح کے یعنی کہ واہیانہ قسم کے جو ہے وہ فلسفے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر حقیقت میں رب کی وہ برہان اور دلیل جو دیکھی، جس طرح کہ ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موضوع پر، هو الایمان والخشیۃ والخوف من اللہ تعالی۔ ہاں یہ رب کی دلیل وہ کیا ہے کہ جو ہر مومن مسلمان کے دل میں اللہ پر ایمان، اللہ کا ڈر خوف، اللہ کی خشیت، اس کی ہیبت ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے والے اور نبوت کے گھر سے جن کی تربیت ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ کی خشیت اور ڈر خوف کس قدر ہوگا۔ تو
جو عام لوگوں سے، عام اہل ایمان سے بڑھ کر ہوگا، تو اصل یہ ہے وہ برہان جو ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن وہ برہان، وہ دلیل، وہ حجت کس قدر مضبوط ہے اور کس قدر یعنی قوی ہے، مضبوط ہے، اور کس قدر اس میں کمزوری ہے، اس کا دار و مدار انسان کے ایمان، اللہ پر یقین، اللہ کی خشیت اور خوف پر ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں وہی ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے کہ جو علماء ہوتے ہیں، یعنی جن کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اسی قدر ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ تو یہ تھا وہ برہان، یہ تھی وہ دلیل کہ جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی اور ان کے دل میں تھی حقیقت میں، کہ جس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی کے ارادے سے ہی دور رکھا، اس سے محفوظ رکھا۔ لیکن اس کے مد مقابل وہ قصے کہانیاں کہ یعقوب علیہ السلام کی شکل دیکھی تھی انہوں نے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھا تھا، یہ سارے قسم حقیقت میں نبوت کے اس منصب کے بھی خلاف ہیں، اور بلکہ کسی مومن کے بھی خلاف ہے، اس کے بھی شان کے خلاف ہے کہ اس طرح کے قصے کہانیوں پر اعتماد کیا جائے۔ مزید اس سے بڑھ کر کہ بعض قصہ گو مولویوں کے یہاں پر جو ان کی حکایتیں، ان کے مزے لے لے کر یہاں پر ایسی باتیں کہنا کہ جس کا کوئی دار و مدار، جس کے کوئی منہ سر نہیں، جس کا کوئی حقیقت نہیں، کہ بند دروازوں کے پیچھے سے مولوی کیا کیا سنتے رہیں بیٹھے، اور کیا کیا لوگوں کو سناتے ہیں ممبر پر چڑھ کر۔ حقیقت میں انسان کو اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کے قرآن کے اندر کوئی ایسی بات کہنا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، حقیقت میں بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اس میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے اللہ کے اس کلام کے حوالے سے۔ ایسی باتیں کہنا، اور خصوصاً مقام نبوت پر نبی یوسف علیہ السلام کے جیسے عظیم ہستیوں کے متعلق ایسی باتیں کہنا، اس طرح کی بدکار اور بے حیا عورت کے حوالے سے اس کے ساتھ اسی کا کام ہے کہ جس کے اپنے دل کے اندر کو بے حیائی، بدکاری چھائی ہوتی ہے۔ تو ضرورت ہے انسان کو اس طرح کے موقع پر اللہ کا ڈر خوف کرتے ہوئے، اور ایسی باتیں، واہیانہ باتیں اس طرح کی زبان پر نہ لائے، اور خصوصاً ممبروں پر لوگوں کو اس طرح کی باتیں نہ سنائے کہ جس کا نہ اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مقام نبوت کے ساتھ ان کی کوئی مناسبت ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ وہ اس عورت نے تو برائی کا ارادہ کیا ہی ہوا تھا، بڑی یعنی کہ یقین اور تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، لیکن یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ اور اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندوں کو برائیوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم ان سے برائی، بے حیائی دور رکھتے تھے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اسی طرح ہم ان سے برائی بے حیائی دور رکھتے تھے، ان کو برائی بے حیائی سے دور رکھا ہوا تھا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیونکہ وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اور کس بندے کو برائیوں سے بچاتا ہے، اب یہاں پر واضح طور پر ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے اس واقعے کے اندر، کہ اس برائی کے ماحول میں، بلکہ بند دروازوں کے پیچھے سے، اور ایسے عورت کی طرف سے برائی کی دعوت کہ جو گھر کی مالکہ بھی ہو، اپنے حسب و نسب میں بھی سب سے اونچی سمجھی جاتی ہو، حسن و جمال بھی ہو اور سارا کچھ ہو، اور برائی کے ہر طرح کے موقع مہیا ہوں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو برائی سے اگر بچاتا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس نعمت کو پانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو برہان ربی ہی، وہ برہان جو یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا، اس برہان کو، اس دلیل کو اپنے دل میں لانے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب پر سچا ایمان، اس پر حقیقی اور سچا یقین، اور اس کی خشیت، اس کا ڈر خوف، اس کی ہیبت دل میں ہو۔ ہم جب دل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کے سامنے جتنے بھی دنیا کی برائی کے لوازمات اور برائی کے موقع مہیا کیوں نہ ہوں، کسی طرح کی برائی بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کی طرف اس کی نگاہیں اٹھتی بھی نہیں ہیں، بلکہ اس کی طرف اس کا دل کے اندر بھی کسی طرح کا ارادہ بھی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جس قدر اس طرح کی برائیاں اس کے قریب آتی ہیں اسی قدر اس کو ان سے نفرت ہوتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم اس طرح کی برائیوں سے دور رکھتے ہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو دور رکھا اس طرح کی برائیوں، بے حیائیوں سے، کس لیے کہ انہ من عبادنا المخلصین، کہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یعنی خالص کیے ہوئے بندے، یعنی کہ وہ خالص تھے بلکہ خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے، کیونکہ ہمارے پاس دو لفظ ہیں، مخلصین لام کے اوپر زبر اور مخلصین لام کے نیچے زیر کے ساتھ، اور دونوں کے معنی میں فرق کیا ہے؟ مخلص اس میں مفعول ہے کہ جس کو خالص کیا گیا ہو، اور مخلص
اس میں فاعل ہے کہ جو خود جو ہے مخلص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کن کو مخلص کرتا ہے؟ مخلص کے معنی جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی عنایت سے محفوظ کرتا ہے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ وہی لوگ ہیں کہ جو جس قدر اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو اپنے لیے مخلص کر لیتا ہے، اس کو اپنے لیے چن لیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو یعنی کہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو اپنے لیے خاص کرتا ہے، کن کو چنتا ہے؟ انہی کو چنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جس قدر مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جس قدر اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، اور جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے للہیت ہو، اللہ اور اس کی خشیت اور ڈر خوف ہو، اسی قدر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح کے بندوں کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، تو پھر اس طرح کے لوگوں پر شیطان کے وار بھی نہیں چلتے۔ اور یہاں پر سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے عورت کی طرف سے، وہ سارے شیطانی وار ہیں۔ اس لیے شیطان نے کیا کہا تھا؟ الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے جو خالص کیے بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو واقعی شیطان کے واروں سے وہی محفوظ رہتے ہیں، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے وہی بچتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور جس میں سبق ہے اس بات کا کہ کس قدر ضرورت ہے ایک مسلمان مومن کو دنیا کے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، دنیا کی ان بدکاریوں بے حیائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ لو لگانے کی، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص مخلص کرنے کی، اپنے اعمال کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی۔ تو جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بھی اس کو مخلص کر لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو میں کہ ہم اسی طرح سے ان کو برائیوں بے حیائیوں سے بچاتے تھے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اس میں بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو برائیوں بے حیائیوں سے بچاتا ہے۔ آج بھی اسی طرح کے ہم حالات سے دوچار ہیں کہ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں پڑھ رہے ہیں، کہ جس طرح کی بے حیائی اور بدکاری کا وہ ماحول تھا، اگرچہ وہ آج کے ماحول سے کہیں کم ہوگا، آج کی بے حیائی اور بدکاری کا سیلاب اس سے کہیں بڑھ کر امڑا ہوا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ایک آدمی ان بدکاریوں بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو حقیقت میں اسے یہ صورت پڑھنے کی ضرورت ہے، اس صورت پر کہ ان الفاظ پر، ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی پاک دامنی کی یہ مثالیں، اور کس طرح سے اللہ نے ان کو اس برائی کے، بے حیائی کے، اس بدکاری کے ماحول سے ان کو بچا کے رکھا۔ ضرورت ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی، کہ تاکہ وہ سمجھ سکے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ما واستبق الباب، کہ وہ دونوں بڑے اور دوڑے دروازے کی طرف۔ استباق کے معنی کسی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کہ دونوں ایک دوسرے یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے دروازے کی طرف، اور دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا معنی واضح ہے کہ جب یعنی کہ عورت نے یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے آگے سے انکار کیا، اللہ کی پناہ لی، جس طرح کہ صاحب کی آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے، اور انکار کر دیا کلے طور پر۔ اب ظاہر بات، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس برائی سے بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت پیچھے دوڑی ان کو روکنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ دروازے کی طرف تو یوسف علیہ السلام دوڑے، لیکن عورت نے دروازے جو ہے وغلقت الابواب، پڑھ چکے ہیں کہ اس نے دروازے جو ہے بڑی مضبوطی سے بند کیے ہوئے تھے، ان کو مضبوطی سے جو ہے لاک کیا ہوا تھا۔ ایک ہے دروازہ ویسے بند کر دینا، اس کو ویسے جو ہے یعنی کہ روک دینا، ایک ہے دروازے کو لاک کر دینا۔ تو غلقت کا لفظ جو ہے وہ اغلاق سے، کسی چیز کو مضبوطی سے جو ہے اس کو لاک کر دینا۔ تو جب عورت نے دروازے اس انداز سے مضبوطی سے لاک کیے ہوئے تھے، بند کیے ہوئے تھے، تو یہاں پر یہ یعنی قابل غور بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے کیسے کھلے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور دروازے کی طرف دوڑے ہی نہیں بلکہ دروازہ ان کے لیے کھلا بھی، یوسف علیہ السلام کے لیے دروازہ بھی کھلا۔ تو یہاں پر بات حقیقت یہ ہے کہ جب انسان واقعی ہی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے اس طرح کی بدکاری بے حیائی کا گناہ ہو، وہ کسی حرام خوری کا گناہ ہو، کسی اور طرح کا گناہ ہو، تو جب آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے، اور بند دروازے بھی پھر اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس میں انسان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کس قدر اس برائی سے بچنے میں مخلص ہے، خالص ہے، کس قدر اس کی کوشش ہے، اور کس قدر واقعی وہ سچا ہے۔ تو جس قدر اس کی صداقت سچائی ہوتی ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ صرف یہ یوسف علیہ السلام کا ہمیں نہیں، اگرچہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ حقیقت میں بہت عظیم واقعہ ہے، ایک بہت آئیڈیل مثال ہے ہمارے لیے،
لیکن اس طرح کے واقعات ہمیں تاریخ میں اور بھی بہت سے ملتے ہیں کہ جب انسان کسی برائی سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس طرح کے بند دروازے اور لاکھ دروازے بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ میں واستبق الباب، تو دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اب ظاہری بات ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے آگے دوڑ رہے تھے اور اس کے عورت عزیز مصر کی بیوی پیچھے دوڑ رہی تھی اس کو پکڑنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو پکڑنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کیا آیا؟ قمیض آیا، تو ان کا قمیض جو ہے ان کا پھاڑ دیا، قدت قمیصہ، پھاڑ دیا ان کا قمیص، من دبرین، پیٹھ سے، پیچھے سے۔ تو وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب جیسے ہی دروازہ کھول کے آگے نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وَأَلْفَ يَا، دونوں نے پایا، الفا یلفی کسی چیز کو پا لینا، ماں کے دونوں نے پایا، سیدہا لدى الباب، عورت کے جو اس کا خاوند تھا اس کو دروازے پر پایا۔ سید کا معنی یہاں پر خاوند کا معنی ہے کہ عورت کا جو خاوند تھا دونوں نے اس کو دروازے پر پایا، دروازے کے باہر دوسری طرف اس کو کھڑے ہو پایا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، اب جو ہے فوراً پینترا بدل جاتا ہے۔ تو عورت کیا کہتی ہے؟ قالت کہتی ہے ما جزاء، کیا سزا ہے؟ اور عربی میں جزا کا لفظ جو ہے وہ اچھی جزا ہو یا بری جزا ہو، یعنی جس کو ہم سزا کہتے ہیں، دونوں کے لیے جزا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جزا کا لفظ یہاں پر سزا کے معنی میں ہے۔ اور یہاں پر بعض اوقات یہاں پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہمارے اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ اور یہیں پر رک جاتے ہیں، آگے خیرن نہیں کہتے۔ تو جزاک اللہ کا لفظ ممکن ہے دعا ہو اور ممکن ہے بد دعا ہو، کیونکہ جزاک اللہ خیرن بھی ہو سکتا ہے اور جزاک اللہ شرن بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کوئی برا تجھے بدلہ دے۔ اس لیے جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے جو واقعی کسی کے لیے اچھی دعا کرنا چاہتا ہو، کیونکہ عربی میں جزا کا لفظ اچھی جزا کے لیے بھی ہے، یعنی جو واقعی اچھا بدلہ ہو، اور سزا کے لیے بھی، جس طرح یہاں پر جزا کا لفظ سزا کے معنوں میں ہے۔ قالت، کہا عورت نے، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ کیا اس کی سزا ہے کہ جو تیرے گھر والوں سے، تیری بیوی سے جو ہے برائی کا ارادہ رکھتا ہو، الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا اسے کوئی دردناک عذاب تکلیف یا اس کو دردناک کوئی سزا دی جائے۔ دیکھیے یہاں پر مکار اور لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، اور مکار لوگوں کے پینترے کس انداز سے ایک جھٹ کے اندر بدل جاتے ہیں، کس انداز سے ان کے پینترے بدلتے ہیں کہ وہی جو چند لمحات پہلے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈال رہی تھی، ان کو برائی میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی تھی، اور دروازے بند کر کے طرح طرح کی اس کی کوششیں اور سازشیں تھیں، جب خامد سامنے آ گیا تو پینتر کس انداز سے بدلتا ہے، اور کس انداز سے وہ جو ہے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہر چیز ہو جاتی ہے، اور حق جو ہے وہ جھوٹ، اور سچ جھوٹ، اور جھوٹ کو سچ بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہی مکار لوگوں کا انداز ہوتا ہے جو ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں آج کی دنیا میں بھی، اور یہ سابقہ زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ مکاری کی دنیا میں تو جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی دنیا میں بھی ہمیں ایک عجیب و غریب یہاں پر رنگ نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ عورت کی اس عاشقی معشوقی کا یہ رنگ جو ہے، اس تصوف کی دنیا میں بھی جو ہے وہ، یعنی ایک عشق کی منزلیں طے کرنے کا انداز ہے۔ یعنی ان کے ہاں بھی یہ پاکیزہ عشق ہے کہ جو ان کے ہاں کوئی گناہ جرم نہیں ہے، کیونکہ تصوف کی دنیا میں ویسے بدکاری بے حیائی ان کے ہاں عام ہوتی ہے، اور ان کے ہاں یہ چیز بلکہ مرغوب ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی آج کی معشوقی ان کے ہاں چلتی ہے۔ تو چنانچہ یہ بھی ان کے ہاں جو ہے آج کی معشوقی ایک جو ہے وہ، یعنی کہ جو اپنے قرب الہی اور منزلت الہی کی منزل طے کرنے کا ایک منزل ہے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ منزل کیسے فوری طور پر پلٹ جاتی ہے، کہ عشق جو ہے وہ بہتان اور الزام کے انداز سے بدل جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے عشق معشوقی کی، یہ آج کی معشوقی کے منزلیں جو ہیں یہ سارے خود ساختہ شیطانی فلسفے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کیسے جو ہے اس طرح کی بدکاری بے حیائی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی منزلیں بن جائیں۔ لیکن ہم تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تصوف کی دنیا کو جاننے کے لیے کہ یہ ساری بدکاری بے حیائی کا ماحول ہے، اور سارے شیطانی فلسفے ہیں کہ جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ کا دین اس طرح کے فلسفوں سے سراسر اس کے برعکس ہے، اس کے برخلاف ہے۔ تو خیر،
यहाँ पर हमें अजीज़ मिस्र की बीवी, जिसको मौलवी ज़ुलेखा का नाम देते हैं, उसकी डटाई भी यहाँ पर साफ़ तौर पर नज़र आती है कि पहली बात तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम किस अंदाज से धरा, और न कि सिर्फ इल्ज़ाम धरा बल्कि खुद जज भी बन गई, यानी फौरी तौर पर जज भी बन गई। इल्ज़ाम भी धरा कि इसने मेरे साथ कोई बुराई का इरादा किया था, बदकारी बेहयाई का इरादा किया था, और साथ ही जज भी बन गई कि इस तरह की बुराई का इरादा करने वाले की सज़ा भी क्या होनी चाहिए। और यही इस तरह के ज़ालिम लोगों का अंदाज़ होता है कि जुल्म भी करो और दूसरों के हक़ भी खाओ, उन पर ज़्यादती भी करो, और उसके साथ साथ जो है उन पर जराइम भी आयद कर दो और जराइम की सज़ा भी उनको सुना दी जाए। तो ये जुल्म की दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ें कोई बाइद नहीं होती, और ज़ालिमों की दुनिया में इस तरह की चीज़ें आए दिन होती रहती हैं। तो चुनाचे पूरी डटाई के साथ जो है अपना जुर्म, अपना गुनाह, अपना जुर्म जो है वो सलाम के सर पर थोपती है। इसने जो है मेरे साथ बुराई का इरादा किया, और लेकिन बुराई का इरादा भी क्या किया, यहाँ पर उसकी भी तहकीक की ज़रूरत नहीं थी। बगैर उसकी तहकीक के ही आगे उसकी सज़ा भी सुना दी। कह के बुराई का इरादा किया ही नहीं किया। पहली बात तो ये है, इरादा भी अगर बुराई का किया है तो बुराई का इरादा क्या था, उसकी हकीकत क्या थी, उसका भी कोई पता नहीं। लेकिन साथ ही हाँ, जुर्म सुना, उसके जुर्म की सज़ा सुना दी कि इसका जुर्म चूँकि ये है तो इसकी सज़ा भी क्या होनी चाहिए कि इसको जेल में डालो या इसको कोई बदतरीन किस्म की सज़ा दो। तो ये है इस तरह के लोगों का अंदाज़, जो मक्कार किस्म के लोग होते हैं, कि किस अंदाज से झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बनाना, बरी को मुजरम बना देना और मुजरम जो है वो बरी हो जाए, और किस तरह अंदाज से फिर बरियों को सज़ा देना, उनके ऊपर मुकदमे कायम कर देना, जिस तरह के हम आगे पढ़ेंगे इसी वाक़े में चलकर। तो क्या यूसुफ इस्लाम ने जो है इस मौके पर इस बहतान, इस इल्ज़ाम पर खामोशी इख्तियार की? देखा कि ये तो चूँकि मेरी मालका है और मैं कैसे इसके ख़िलाफ़ इसकी बात को ठुकराऊँ? नहीं, फरमाते हैं अल्लाह ताला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन जो है उसका जवाब देते हैं। ये जवाब क्या देते हैं? क़ाल हिय रावदतनी अन नफ़्सी, कि इसने मुझे बहकाने की, फैसलाने की कोशिश की थी मुझे अपने आप से, यानी इसकी असल साजिश ये थी, इसकी साजिश थी, इसका काम था कि मुझे फैसलाने बहकाने की। मैं तो इसके साथ कोई ऐसी चीज़ की ही नहीं। हिया, इसने, इस औरत ने, रावदतनी, मुझे फैसलाने की कोशिश की थी, अन नफ्सी, मुझे अपने आप से, यानी मेरे साथ इसका बुराई का खुद का इरादा था। और यहाँ पर हमें इस बात का सबक मिलता है कि अगर कोई झूठे इल्ज़ाम, बहतान हो, तो शराफत का तकादा ये नहीं कि आदमी वहाँ पर खामोश रहे, बल्कि शराफत का तकादा यही है कि आदमी अपनी शराफत को साबित करने के लिए वहाँ पर जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करे, अपनी सफाई पेश करे, अपनी हुज्जतें दलीलें पेश करे। जिस तरह के यूसुफ इस्लाम ने भी यहाँ पर खामोशी इख्तियार नहीं की, बावजूद इसके कि वो इस घर में ग़ुलाम की हैसियत रखते थे, और इस औरत के मुकाबले में कि वो ग़ुलाम थे और मालिका अपने आप को समझती थी, लेकिन फिर भी शराफत ये ना थी कि उसके बहतान इल्ज़ाम पर खामोशी इख्तियार करते, बल्कि यहाँ पर उन्होंने खुलकर वाज़ेह तौर पर उसके जुर्म उसके सर पर थोपा कि वो हकीकत थी कि जुर्म इसी का था और इसने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। फशाहिद शाहिद मिन अहलिहा, माता अल्लाह ताला के गवाही दी, गवाही देने वालों ने उसके घर वालों में से। लेकिन ये गवाही क्या थी? गवाही तो वो होती है कि जहाँ पर आदमी कोई चीज़ आंखों से देखे, और यहाँ पर तो किसी ने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर तो बंद कमरे के अंदर क्या क्या औरत क्या क्या साजिशें करती रही, क्या क्या उसकी यानी कि बहकाने की कोशिश थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम किस अंदाज से अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, हत्ता के दरवाजे से बाहर आ गए तो दरवाजे के अंदर तो कुछ नहीं देखा, सिवाय मौलवी हमारे जो बयान करते हैं पत्नी कहाँ से देखते रहे हैं। खैर, तो माता अल्लाह ताला के शाहिद में, तो अल्लाह माता के गवाही दी, गवाही देने वालों ने उनके घर वालों में से। इसको गवाही, इसको शहादत करीना का नाम दिया जाता है कि यहाँ पर आँखों से तो चीज़ ना देखी जाए, लेकिन कोई ऐसा करीना, कोई ऐसी चीज़ पाई जाए कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि वाकई ही हकीकत क्या हो सकती है और यहाँ पर मामला किस नौइयत का है। तो शाहिद मिन अहलिहा, गवाही दी एक गवाही देने वालों में से, उसके घर वाले, औरत के घर वालों में से। उसने क्या कहा? उसने कहा कि इनका न कमीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुल, कि देखो इसकी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को, कि अगर इनकी कमीज़ जो है वो आगे से फाड़ी गई है, फसदक़त, तो फिर औरत सच्ची है, व हुवा मिनल काज़िबीन, और फिर यूसुफ झूठों में से है। और इनका न कमीसुहु क़ुद्द मिन दुबुर, और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फाड़ी गई है,
फ़कज़बत, तो औरत फिर झूठी है, वहुव मिन अस्सादिक़ीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से है। पहली तो बात यहाँ पर ये शाहिद कौन है जिसके बारे में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, उस पर हमारी बात होने लगी थी पहले कि इसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ आरा हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत ज़िक्र की जाती है कि उन्होंने फरमाया कि ये बच्चा था जो गोद में बच्चा था दूध पीता, कि जिसने गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो बरी हैं और औरत जो है वो मुजरम है, गुनाह औरत का है। तो और उन बच्चों में से इसको शुमार किया, 4 बच्चों में से जिन्होंने यानी कि माँ की गोद में जो है बोले और बात की, जिस तरह की ईसा अलैहिस्सलाम ने बात की थी। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये रवायत जो जिक्र की जाती है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ये रवायत ज़ईफ़ रवायत है। इसकी कोई सही सनद नहीं है कि जिस पर इत्माद किया जा सके। और इस तरह की गैबी मामलात के अंदर कि जो साबका ज़मानों के हैं, या तो कुरान करीम या अहादीस, उससे दलील दी जाती है, या फिर हमारे पास उसकी और कोई सही कोई हुज्जत हो। तो यहाँ पर जब चूँकि हमारे पास कुरान सुन्नत से कोई ऐसी दलील नहीं है, और ये हदीस जो ये रवायत जो इब्न अब्बास से रवायत की जाती है, सनद के एतबार से इस लायक नहीं कि इसको कबूल किया जा सके। इसलिए अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह और बाद दूसरे मुहक्किक उलमा ने इस रवायत को सख्त ज़ईफ़ करार दिया है। तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया है, जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। और बल्कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद ही उनका कौल नकल किया जाता है, जो कौल सही है उनसे साबित है, कि उन्होंने कहा कि ये गवाही देने वाला बड़ी उम्र का आदमी था, दाढ़ी वाला आदमी था, कि जिसने इस बात का यानी कि इस बात का कहा कि इसकी देखने के लिए सच्चा कौन झूठा कौन है, उसको देखने के लिए कुछ देखो कि कमीज़ कहाँ से फाड़ा गया है। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ये कौल उनसे साबित है। तो इसका माना ये हुआ कि कोई बच्चा नहीं था, बल्कि कोई बड़ा जो है फहम फरासत रखने वाला आदमी था उनके घर में से, कि जिसने मामला देखा। तो उसने अंदर क्या हुआ था उसको तो पता नहीं चला, लेकिन करीना हवाल से उसने देखा कि कोई मामला कहाँ से हमें पता चल सकता है कि दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो ये है शाहिद उनके बारे में जो सही तहकीक है कि ये कोई बच्चा नहीं था, बल्कि ये वो कोई उनके ख़ानदान का कोई फहम फरासत रखने वाला आदमी था, कि जो इस तरह के मामलात को जानता था। तो माया कि उसने गवाही दी, उसने कहा कि क्या कहा उसने, इनकान कमीज़ हो कुद्दा मिन दुबुर, के कमीज़ को देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज़ को देखो कि इसका कमीज़ कहाँ से फाड़ा गया है। अगर तो आगे से फाड़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब कि औरत सच्ची है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। इसमें औरत की सच्चाई और यूसुफ का झूठ कैसे हो सकता है, कि अगर आगे से फाड़ा जाना तो इसका माना कि दोनों की आपस में हाथापाई हुई और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने औरत पर कुछ ज़्यादती करने की कोशिश की, कि जिसके नतीजे में औरत का हाथ जो उसकी कमीज़ पर पड़ा और फटा। और ये भी बल्कि इसमें इस बात का भी इशारा है कि औरत के भी कपड़ों को देखा जा सके, या औरत के जिस्म को भी देखा जा सके कि उसके जिस्म पर के कोई तशद्दुद के कोई इस तरह के आसार हैं, कि जिससे पता चले कि वाकई यूसुफ साहब ने उसके साथ ज़्यादती की कोशिश की हो, कि जो आमतौर पर इस तरह की कैफियत में होता है। हाँ, अगर ऐसा नहीं तो फिर दूसरा क्या है, वह इनकान कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फाड़ी गई है, फ़कज़बत, फिर औरत झूठी है, वहुव मिन अस्सादिक़ीन, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से है। और ये वाज़ेह है कि पीछे से कमीज़ फाड़ जाने का माना क्या है, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे औरत से, अपनी जान छुड़ा रहे थे, और ये अपनी बदकारी बेहयाई पूरी करने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी, उनको पकड़ रही थी, और इसी कश्मकश में जो है उनकी कमीज़ पीछे से फटी। फरमाया फलम्मा रअा कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर, बस जब देखी उसकी कमीज़, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा कि वो पीछे से फाड़ी गई है, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, तो कहा अजीज़ मिस्र ने कि बेशक तो ये तुम्हारी चालों में से है। लेकिन कैदी कुन्ना का लफ्ज़ जो है इसमें ज़मीर जमा औरतों की है, कि तुम औरतों की चालों में से है। इन्ना कैद कुन्ना अज़ीम, बेशक तुम्हारी चालें मकर बहुत बड़े होते हैं, तुम्हारे इस तरह के मामलात बड़े इंतहा को पहुँचे होते हैं। यानी बहुत तुम यानी कि इस तरह के जुल्म से तुम बड़े इंतहा को मकर फरेब बड़े इंतहा को तुम्हारे होते हैं। तो खैर बात कर रहे थे कि अजीज़ मिस्र ने अब जो है जब देखा कमीज़ पीछे से फटा हुआ है, तो पता चल गया कि औरत ही, उसकी बीवी ही मुजरम है, उसी का गुनाह है, वही जो है बुराई का इस चीज़ का इरादा कर रही थी। लेकिन उसने अपनी बीवी के जुर्म को हल्का करने के लिए और अपनी बीवी के जुर्म को जो है थोड़ा आसान ठंडा करने के लिए क्या किया, कि ये जुर्म जो है सिर्फ उस बीवी पर ना ऐड किया, बल्कि क्या कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कि तुम औरतों के इसी तरह के जुर्म होते हैं। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक तुम्हारी चाले मकर बड़े ही बहुत इंतहा को पहुँचे होते हैं। तो क्या है
کہ اس نے بیوی کا جرم ہلکا کرنے کے لیے کیا ہے تمام عورتوں ہی کو لپیٹ میں لے لیا کہ تمام عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا ظلم کا ایک دوسرا انداز ہے مجرموں کی دنیا کے اندر، ظالموں کی دنیا کے اندر، کہ کسی ایک کا جرم سبھی کے سر پہ تھوپ دینا اور سبھی کو اس میں شامل کر دینا۔ کوئی شک نہیں کہ جرم کرنے والے ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس طرح کی برائیاں بے حیاں مردوں عورتوں دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن کیا ساری عورتیں ایسی ہیں؟ کیا سارے مرد ایسے ہیں؟ تو حقیقت میں عام حکم صادر کر دینا بھی ایک طرح کا بہت بڑا جرم ہے، اور بہت بڑے جرم کا انداز ہے جو کہ یہاں پر عزیز مصر یہ چیز کر رہا ہے۔ اور اس طرح کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ مملکت جو ہے اس میں کس طرح کے ظلم و ستم کی دنیا تھی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ہے ایک عزیز مصر کی اس بات ہی کو ظاہر لیتے ہوئے تمام عورتوں ہی کو جو ہے ان کو جو ہے اس ضمن میں لانے کی کوشش کی ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عورتوں کے مکر و چال اور کس انداز سے ہیں، کہ حتیٰ کہ کہہ دیا کہ ان کے مکر و چال جو ہے شیطان سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا مانتا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے چال و مکر جو ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ اور جبکہ یہاں پر کیا کہا، ان کید کنا عظیم، کہ بے شک تمہارے چال و مکر بہت بڑے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے ایک تو عموماً عورتوں کو لیا کہ عام عورتوں ہی کو سبھی کے بارے میں ان کے چال و مکر، ان کے مکر و فریب جو ہے وہ شیطان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ شیطان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے چال و مکر کمزور ہے اور عورتوں کے زیادہ ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہاں پر شیطان کے ساتھ موازنہ کرنا اس جگہ پر، اس موقع پر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جس مکر و فریب کا ذکر کیا ہے وہ مجاہدین کیا ان کے مد مقابل، اللہ کے دین کے غلبے کا کام کرنے والوں کے مد مقابل، کہ تم اللہ کے دین کے لیے اٹھو، اللہ کے دین کے غلبے کے کام کرو، جہاد کرو، اللہ کے راہ میں لڑو، اور شیطان جو تمہارے خلاف اور شیطان پرست لوگ جو تمہارے خلاف لڑنے آتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اور اس کی کوششیں، اس کے مکر و فریب کمزور ہیں۔ تو وہاں پر شیطان کے مکر و فریب کمزور وہاں پر ہے جہاں پر تلواریں چلتی ہیں مجاہدین کے، اللہ کے بندوں کی تلواریں چلتی ہیں، وہاں پر شیطان کے مکر و فریب کمزور ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں پر شیطان کے مکر و فریب بھی بہت بڑے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس کے آیت کے ظاہر لفظ سے تمام عورتوں ہی کو اس کے لپیٹ میں لے لینا، جس طرح کہ عزیز مصر نے کہا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے ایک الگ سے۔ کوئی شک نہیں کہ مکر و فریب کرنے والی عورتوں کے چال مکر، کوئی شک نہیں کہ شیطان سے ممکن بڑھ کر ہوں بات چیزوں میں، اور شیطان بعض اوقات بعض لوگوں کا شاگرد ہوتا ہے ان کا استاد ہونے کے بجائے۔ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ میں ایک وقت تک شیطان کے پیچھے چلتا رہا، اس کی پیروی کرتا رہا، لیکن اس کی پیروی کرنے میں، شیطان کے پیچھے چلنے میں اس قدر میں نے مہارت حاصل کی، اس قدر ایکسپرٹ ہوا، اس قدر آگے بڑھا کہ حتیٰ کہ شیطان بھی میرے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور میں شیطان کا بھی استاد بن گیا۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا ذکر کیا ہے، ایک بدعتی آدمی کا، کہ جو دین سے پھرا ہوا گمراہ آدمی تھا، اس کے بارے میں کیا فرمایا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان اس کے پیچھے چل پڑا۔ یعنی وہ آدمی اس قدر اپنی گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ حتیٰ کہ شیطان بھی اس کا شاگرد بن گیا۔ تو کوئی شک نہیں کہ شیطان اگرچہ بہت بڑا بے ایمان ہے، اس کی مکر و فریب بہت بڑے بڑھ کر ہے، لیکن بعض اوقات کوئی انسان بھی اپنے مکر و فریب ان چیزوں میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ ممکن ہے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض عورتوں کے مکر و فریب اور مکار عورتوں کے مکر و فریب کہ جس میں ان کے شیطان سے آگے بڑھ جانا بھی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح کہ عزیز مصر کی بیوی کا حال ہے، اس طرح کی مکار عورتیں واقعی ممکن ہے شیطان کو پیچھے چھوڑ دینے والی ہوں اپنے مکر و فریب کے اندر۔ تو لیکن اسی ضمن میں تمام عورتوں کو لپیٹ میں لے لینا یہ حقیقت میں بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ایک طرف اس طرح کی مکار عورتیں ہیں، اس طرح کی بدکار بے حیا عورتیں ہیں جس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن یہاں پر دے رہا ہے، اس کے مد مقابل ہم کو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، سیدہ مریم اور اس طرح کی پاک دامن عورتیں بھی نظر آتی ہیں کہ جن کے اللہ نے پاک دامنیوں کی قرآن میں مثالیں دی ہیں۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عام مومن عورتیں بھی ان پر کسی کا طرح کا بہتان لگانے والوں کی سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الفاظ پر ہی غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مومن عورتیں کہ جو پاک دامن ہیں
اور جن کو اس طرح کی برائیوں بے حیائیوں کا دل میں ان کے کھٹکا تک نہیں ہوتا، ان کے اوپر تہمتیں لگانے والوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے ضرورت ہے اس طرح کے موقعوں پر انسان کو دیکھنے کی کہ کسی کافر بے دین کا کہا ہوا لفظ جو ہے اس کو دلیل بنا کر تمام عورتوں کو اس کے لپیٹ میں لے لینا حقیقت میں بہت بڑی بے وقوفی کا اور بہت بڑے جرم کا انداز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فتنے کے حوالے سے بھی جو لوگوں کو تنبیہ کی ہے، فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری میں آپ کا فرمان کہ میں نے اپنے بعد جو ہے اپنی امت کے اندر عورتوں سے بڑھ کر اور مردوں کے لیے کوئی زیادہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ میں نے ان کے جو عقل اور دین کی ناقص ہیں ان سے بڑھ کر جو ہے کوئی نہیں دیکھا کہ جو کسی آدمی کے جو عقل مند آدمی ہو اس کی عقل کو لے جانے والی۔ تو اس میں بھی آپ نے عورتوں کا ذکر کیا، تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ واقعی عورت جو ہے اگر مکار ہے، عیار ہے، تو واقعی اس کی مکاری عیاری جو ہے بعض اوقات اس انتہا کو پہنچی ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ سمجھدار آدمی جو ہے اس کی عقل بھی اس کی عقل بھی کھو جاتی ہے یہاں پر۔ تو کہنے کا مقصد کہ ضرورت ہے یہاں پر انسان کو فرق کرنے کی، ایک بد کردار عورت کے اس کے حوالے سے اور اس کے مد مقابل ایک شریف عورت کے حوالے سے، کہ دونوں کے اندر کتنا بڑا فرق ہے اور دونوں کے کیا کیا کردار ہوتے ہیں، اور سبھی کو ایک ضمن میں لے لینا، ایک لپیٹ میں لے لینا غلط چیز ہے۔ تو کہتا ہے نہ کیدکن عظیم یوسف عارض عن ھذا، اب جب دیکھ لیا کہ واقعی بیوی ہی مجرم ہے، اسی کا جرم ہے، تو یوسف السلام سے کہتا ہے عزیز مصر کہ یوسف اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کرو، یعنی جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اور جو تم نے دیکھا ہے اس سے اعراض کرو۔ اعراض کرنے کا معنی کہ چشم پوشی کرو، کسی کو بتاؤ نہیں، کسی کا اس کا ذکر نہ کرو تاکہ گھر کی عزت جو ہے بچی رہے۔ واستغفری لذنبک، اور پھر عورت کی طرف بیوی کو مخاطب ہوتا ہے، واستغفری لذنبک، اور اپنے گناہ سے آپ بخشش مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے تھی۔ اب یہاں پر ایک چیز تو ہم ایک طرف تو یہ دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کا بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ ہاں کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ صبر کا، تحمل کا مزاج ہے اس کا، کہ جس نے بیوی کا اس طرح کا معاملہ دیکھ کر بھی بڑے صبر و تحمل سے کام لیا۔ لیکن حقیقت میں صبر و تحمل کا میدان الگ ہے، وہ اس طرح کی بے حیائی بدکاری کے میدان نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کے لوگوں کو دیوس کہا ہے کہ جو اپنے گھر والوں میں اس طرح کی بدکاری بے حیائی کو برداشت کرتا ہو، اس کو کس طرح کے اس پر اعتراض نہ ہو۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے عورت کو کس انداز سے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ جو ہے کہا کہ تو بالکل تم نے غلطی کی، بس استغفار کر لے، اور یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ مزید اس سے بڑھ کر کوئی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مزید اس کو اس کے گناہ کا، اس کی ملامت کرنا، اس کو احساس دلانا، ان چیزوں کا کوئی یہاں پر کوئی ایسی چیز ہم کو نظر نہیں آتی۔ اور آگے کی آیتیں ہم کو مزید واضح کریں گی کہ حقیقت میں یہ ماحول کس انداز سے بدکاری بے حیائی وہاں پر عام پھیلی ہوئی تھی، اور اس طرح کے جہاں پر اخلاق و کردار گرے ہوں، اخلاق کی آوارگی ہو، تو اس طرح کے ماحول کے اندر اس طرح کی برائیوں بے حیائیوں کا ہو جانا، اور بلکہ زنا بدکاری بھی اگر ہو جائے تب بھی ان کے ہاں کی معمولی چیز ہے، جس طرح کہ آج بھی ہم اس طرح کے مغربی ماحولوں کے اندر اور مغرب زیادہ لوگوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں اس طرح کی بدکاری بے حیائی ایک معمولی نارمل چیز ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہاں تو پھر بھی اس نے کسی طرح کا اس کو گناہ سمجھا کہ جس گناہ سے اس نے بیوی کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آج کے بدکار بے حیا ان سے بھی کہیں دو ہاتھ آگے، کہ جن کے ہاں اس طرح کے جرم، اس طرح کے گناہ، اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں ان کا کوئی جرم ہوتا ہی نہیں، اور جرم کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے کہ ایسے بڑے بڑے جرائم کرنے والوں کو جو ہے ان کو پروٹوکول دیے جاتے ہوں اور ان کو ان چیزوں پر جو ہے ان کی تعریفیں کی جاتی ہوں۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ماحول، معاشرہ اور برائی عام پھیل جاتی ہے، معاشرے اس طرح کی برائیوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر کس انداز سے فطرتیں پلٹی ہوتی ہیں اور غیرتیں چھن جاتی ہیں۔ ورنہ اسی غیرت کے حوالے سے ہی ہم جانتے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے غیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ یا اس کی بندی کو آپس میں زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھڑکاتی ہے، لیکن وہ
اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑکتی ہے یا اللہ والوں کی غیرت بھڑکتی ہے، لیکن اس کے برعکس دوسرے ماحولوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونا معمولی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی کے یہاں اس طرح کے جرائم معمولی سمجھے جاتے ہوں اور اس طرح کے جرائم کو ان کے اندر کوئی احساس نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا بیان کیا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور رشد و ہدایت پانے والوں کی وہاں پریشانی بھی کیا بیان کی ہے کہ جن کے دل میں ایمان کی محبت ہو، ایمان ان کے دلوں میں جاگزی ہو اور نیکی کرنے کو دل چاہتا ہو، نیکی پر دل جمتا ہو اور برائی سے نفرت ہو، گناہوں سے نفرت ہو، ان چیزوں سے دوری ہو، تو یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کا یہ بہت ٹھنڈے سے انداز سے اس طرح کی بات کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے اندر اس طرح کا معاملہ دیکھ کر کسی طرح کی اس کی غیرت نہ جاگی، اور اس کے غیرت نہ جاگنے کی وجہ اس یعنی کہ ماحول معاشرے کا جو اخلاقی گراوٹ تھی، اس اخلاقی لحاظ سے ان کا گرے ہونا، تو یہ ہے کہ جب انسان فطری طور پر بدی اور برائی سے اس کو جو ہے یعنی کہ اس برائی کو جو ہے یعنی کہ اس میں گر جاتا ہے، تو کس انداز سے اس کو برائیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور عربی کی مقولہ ہے کثرت المساس تقل الاحساس، کہ جب انسان ایک برائی کے اندر پڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو مائع کہ وستغفر لذنبک کی، لیکن اس کا یہ بھی کہنا بیوی کو کہ اپنے گناہ کی بخشش مانگو، اس میں کسی نہ کسی حد تک اس کے اندر کوئی برائی نیکی کی تمیز تھی، اور اس نے اس جرم کو یعنی اپنے بیوی کے اس معاملے کو واقعی سمجھا کہ واقعی غلطی ہے، اور کو کہا بھی کہ تو غلطی کر رہی ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلا کہ اگرچہ کفر کا ماحول تھا، لیکن کفر کے ماحول کے اندر بھی ان لوگوں کو برائی اور اچھائی کی تمیز تھی۔ اس حد تک پتہ تھا کہ برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے۔ الگ بات ہے کہ ان کے اندر برائی اچھائی کی اس پر عملی طور پر اس کا کردار کس حد تک ہو۔ انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے تھی۔ ایک خاطی ہوتا ہے، ایک مخطی ہوتا ہے۔ خاطی اور مخطی میں کیا فرق ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ خاطی وہ ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر دیدہ دانستہ طور پر غلطی کرتا ہو، پتہ ہے اس کو کہ میں جرم کر رہا ہوں، پتہ ہے کہ گناہ ہے اور پتہ ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن پوری ڈٹائی کے ساتھ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خاطی، کہ جو مجرم ہے، گناہ گار ہے خود۔ اور مخطی وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے، کرنا نہیں چاہتا لیکن سرزد ہو جائے اس کے بغیر، یعنی کہ چاہت کے بغیر، اس کے ارادے کے، بعض اوقات ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا گناہ کے اوپر کوئی خاص یعنی کہ تصور نہیں ہوتا کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی لاؤبالی میں کوئی گناہ ہو جانا یہ مخطی ہے، کہ جسے گناہ ہو جائے یہ کسی غلطی سے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو وہ خطا ہے کہ جو انسان سے ہو جائے کہ جس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، دیدہ دانستہ طور پر خود جانتے بوجھتے ہوئے اور خود پوری پلاننگوں کے ساتھ کوئی گناہ کرنا، گناہ کے لیے آگے بڑھنا، کہ جو اس عورت کے کام تھے۔ تو یہاں پر انک کنت من الخاطئین تو کہتا ہے کہ تم نے واقعی گناہ کیا ہے، اپنے گناہ کی استغفار کرو۔ اور استغفار کرو کے لفظ بھی ہمیں معنی دیتا ہے کہ اگرچہ لوگ کفر پر تھے لیکن پھر بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، وہی ایمان جو عام طور پر ہر زمانے کے مشرکوں کو ہوتا ہے کہ اللہ کو رب مانتے ہیں، خالق و مالک مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں اوروں کی پوجا عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ ماحول بھی تھا۔ تو یہ تھا آج کے درس کے حوالے سے، آج کے جو ہم نے سبق لیے، یا آج کے ان آیات سے ہمیں جو عظیم ترین سبق ملتے ہیں وہ یہی کہ ایک مومن مسلمان اس کا بدکار اور بے حیا ماحول کے اندر اور بدکاریوں اور اس طرح کے معاملات کے اندر ان کا کیا موقف ہوتا ہے کہ برائیوں کی دعوتیں مل رہی ہوتی ہیں اور برائیوں کے سارے ماحول مہیا ہوتے ہیں، لوازمات پورے ہوتے ہیں، اور بلکہ بڑے اصرار کے ساتھ برائیوں کی دعوت بھی دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کس طرح سے اپنا دامن پاک رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچاتا ہے، اور ان سے بچنے کا رستہ کیا ہے کہ جس قدر ایمان اور تقوی اللہ تعالیٰ کا دل میں مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو تحفظ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلکہ اس طرح کے بندوں کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے آج کے سبق میں دیکھا کہ بعض اوقات الزام بہتان لگتے ہیں، لیکن اس طرح کے موقع پر شرافت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی ان الزام و بہتانوں کو قبول کر لے، ان پر سر جھکا لے، بلکہ اگر وہ سچا ہے اور الزام بہتان جھوٹے ہیں تو اس کا فرض بنتا ہے اس کا تردید کرنا، اس کا رد کرنا، اور اپنی صفائیاں پیش کرنا، اور اپنے
جو ہے اپنی برات کا اظہار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس طرح کے موقع پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ظلم کی دنیا میں کس کس انداز سے مکاریاں عیاریاں چلتی ہیں، اور کس کس انداز سے اپنے جرائم دوسروں کے سر پہ تھوپے جاتے ہیں، اور کس طرح بریوں کو مجرم، اور مجرم جو ہے بری بن جاتے ہیں، اور ظلم کی دنیا میں فیصلے اور ان کے فیصلے کس انداز سے ہوتے ہیں، کس بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں یہاں پر مزید ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ بھی آخری آیت میں یہی پتہ چلا کہ بدکاری بے حیائی جس ماحول میں پھیلی ہوتی ہے، ان کے ہاں غیرت نام کی چیز مٹ جاتی ہے اور یہ چیزیں اٹھ جاتی ہیں، وہاں دیوسیت پھیل جاتی ہے کہ جہاں پر اس طرح کی بدکاری بے حیاں ہونا ان کے ہاں ایک معمولی چیز بن جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اخلاق و کردار کو بچانے کے لیے ایسی ان کے بے حیاں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی، اور اپنے ماحول معاشرے کو ان چیزوں سے پاک کرنے کی۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ آج کی آیتوں کو دوبارہ دیکھ لیں جس طرح کہ ہم پہلے دیکھ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور یقیناً ضرور اس عورت نے بھی ارادہ کیا تھا ان سے برائی کا، وہم بھی، اور انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا اس سے برائی کا، وہ ارادہ کر لیتے ان سے برائی کا، لولا ارا برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھ چکے ہوتے اپنے رب کی دلیل، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم ان سے پھیریں ہر طرح کی برائی کو اور بے حیائی کو، انہ کان من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، ایک دوسرے سے آگے دوڑے، وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دیا عورت نے ان کے قمیض، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے قمیض کو، من دبرین، پیٹھ سے، والفا یا سیدہ لد الباب، اور دونوں نے پایا عورت کے خامد کو دروازے کے پاس، قالت، کہا عورت نے، ما جزا، کیا سزا ہے، من اراد باہلک سوءا، کہ جو تیرے گھر والوں سے کسی برائی کا ارادہ رکھتا ہو، الا ان یسجنا، مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یعنی سزا دی جائے۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، ہی راودتنی، اس عورت نے ہی مجھے پھسلانے بہکانے کی کوشش کی تھی، عن نفسی، مجھے اپنے آپ سے، فشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دینے والوں نے اس عورت کے گھر والوں میں سے، اور کہا، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر اس کی قمیض جو ہے آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، اور سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر کسی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہے، فکذبت، تو پھر اور جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور یہ یوسف جو ہے سچوں میں سے ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، بس جب دیکھا انہوں نے کہ ان کی قمیض پھاڑی گئی ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، تو کہا انہوں نے، کہ کہا خاوند نے کہ یہ تو تمہاری چالوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارے مکر و چال بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، اس بات سے درگزر کرو، اس سے جو ہے یعنی کنارہ کشی اختیار کرو، واستغفر لذنبک، اور استغفار کرو اے عورت اپنے گناہ کا، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی تھی خطا کاروں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے۔ بارک اللہ فیک۔ جی، آپ کے سوالات لے سکتے ہیں اگر آپ کے سوال ہیں تو۔ میں کہ اگر سوالات آپ کے ہیں تو سوالات کر سکتے ہیں۔ آ رہا؟ کوئی سوال پڑھنے والا کوئی نہیں، میں نے کہا آج
بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر.